گرم تپتے ہوئے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کی تیز دھار کا وار ایسا تھا گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیر کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جاتے، جن کی تعداد 30,000 تھی، اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ حضرت امام حسین نے دہن مبارک سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی جانب پھینکا اور فرمایا، خدایا انہیں نابود کر دے، ان سب کو ہلاک کر دے، اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان حقائق کو اس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے اس عظیم واقعے کو مختصر پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی، یہاں تک کہ سورج و چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیے۔ یہ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیا تھا، جس کا پس منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے 50 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نماز مغرب کے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر حضرت امام حسین کی طرف پھینکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے خط اٹھایا اور خط پڑھنے کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا، شام کا حکمران معاویہ ابن ابی سفیان اب اس دنیا میں نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ حضرت امام حسین حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمران بن گیا ہے، آپ اس کی بیعت کیجئے۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا، اہل بیت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلے کو قبول کر لیں۔ اس وقت مدینے میں بہت سے صحابہ اکرام موجود تھے۔ مدینے کے ان صحابہ اکرام نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جن میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ اکرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام حسین ابن علی نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام حسین سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے، مختار ثقفی کے گھر پر جمع ہوئے، اور ایک صحابی نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت امام حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جاتی۔
جبکہ امام حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف خروج کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں اپنے اہل بیت جانثار اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو کہ ایک ظالم آدمی تھا، اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کرے تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں پر روک دیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج کو لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے حضرت امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے دریائے فرات پر فوج کا پہرا لگایا۔ 7 محرم کے بعد حضرت امام حسین اور آپ کے جانثار اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا اور آپ کو دریائے فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب حضرت امام حسین کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حضرت امام حسین نے یزیدی فوجوں سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ حضرت امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حضرت امام حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے حضرت امام حسین نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ اے لوگو تم میرے حسب اور نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں اور کس کا نواسا ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو اور خیال کرو کہ میرا قتل اور میری توہین کیا تمہیں زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں اللہ کے رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر ابن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس اور بہت سے حضرات شامل ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں کی سب پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت و بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے آپ کے تمام بہترین جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی حضرت امام حسین کے قتل کا گناہ اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر ذی الجوشن کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی اپنے سر مول لی اور حضرت امام حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین گر گئے۔ آپ کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے حضرت امام حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر حضرت امام حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپو پر رون دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید ملعون نے حضرت امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت امام حسین کی بہن زینب کبریٰ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک لرزہ آمیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں موجود درباری اور اہل شان کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ شرمندہ ہو گئے۔
واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین کو آپ کے خاندان اور اصحاب سمیت بے دردی سے شہید کر کے خود کو فاتح اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی جو کوشش کرنا چاہتا تھا وہ اس کوشش میں ناکام رہا، کیونکہ اس کی وہ وقتی جیت ہی اس کی ابدی شکست اور رسوائی کا باعث بنی، کیونکہ حضرت امام حسین شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حق و صداقت کا عظیم مینار بن کر راج کرتے ہیں، جبکہ یزید بظاہر جنگ جیت کر بھی ازلی ذلت و رسوائی اور نجاست کی علامت بن کر رہ گیا۔ یہ جنگ دراصل حضرت امام حسین کی ابدی فتح ثابت ہوئی۔